الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ہے۔ کتاب اللہ: اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث مشہورہ ہے، اتقوا اللہ صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم۔ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ صلوا خمسکم، 5 اوقات کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ وادوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کا ثبوت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اجماع امت، یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس دور تک کسی نے بھی اس فرض کا انکار کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ اور اجماع امت سے زکوٰۃ کا ثبوت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا جو کسی بھی دین کے کسی بھی فرض کا انکار کرے، یہ بہت مشکل کہنا ہے کہ وہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں۔ آپ اس بات کو یہ سمجھیے کہ اس انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا جو دین اسلام کے کسی بھی فریضے کا انکار کرے۔ اگر کوئی سستی کرتا ہے، نہیں دیتا، انکار نہیں کرتا، دے نہیں سکتا، سست ہے، جی نہیں کرتا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، وہ فاسق اور فاجر ہے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر 6 چیزوں پر فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، سائمہ جانور، عشر، زمین سے جو بھی چیز ہم نکالتے ہیں اس کا عشر دیا جاتا ہے، اور 6ٹھی چیز معدنیات، یعنی کہ زمین سے معدنیات کبھی نکلتی ہے، سونا، چاندی وغیرہ۔ بنیادی طور پر ان 6 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ 3 چیزوں پر میں بات کرتا ہوں بجائے 4 چیزوں پر: سونا، چاندی، نقدی اور مالی تجارت۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام چاندی، یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنی نقدی ہو، یا مالی تجارت ہو، اور اس پر سال گزر جائے، مقروض بھی نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، سال کا گزرنا بھی شرط ہے، مقروض بھی نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں، تو اس شخص پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کے پاس سونا بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، چاندی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، نقدی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، مالی تجارت بھی نصاب کے برابر نہیں ہے،
اب یہ 4 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں. کسی کے پاس گھر میں سونا ہے، اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن نصاب کے برابر نہیں. کچھ نقدی ہے، کچھ مالی تجارت ہے یا چاندی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو یا چاروں چیزوں کو، ان کی مجموعی قیمت کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کا میٹر جو ہے، میٹر لگایا جائے گا. وہ میٹر ہے 612 گرام چاندی، یعنی کہ 52 تولہ چاندی. اس کا وزن 612 گرام آتا ہے. 612 گرام وزن، چاندی کے وزن کے برابر اگر ان تینوں یا چاروں چیزوں کی مجموعی قیمت، مجموعی رقم اتنی آتی ہے، تو اس شخص پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہ ہوا سونا. سونے میں 7.5 تولہ یعنی کہ 87 گرام کم، اگر کسی 87 گرام اس میں تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح نقدی، جو اس کا اصل میٹر ہے، وہ فقہا نے سونا نہیں بلکہ چاندی رکھا. اس میں ایک وجہ ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. چنانچہ 52 تولہ چاندی کی قیمت، یعنی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کرنی ہے. مثلا آج کی تاریخ میں 52 تولہ چاندی کی قیمت، 612 گرام چاندی کی قیمت 35,000 روپیہ بنتی ہے. جس شخص کے پاس گھر میں 35,000 روپیہ یا بینک میں 35,000 روپیہ یا اتنا اس کے پاس مالی تجارت ہے اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، ضروریات اصلیہ سے زائد ہے. ضروریات اصلیہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا اس بات کو سمجھ لیجئے. گھر میں کھانے پینے کا سامان، اوڑھنے بچھونے کا سامان، بیوی بچوں کا، بال بچوں کا نان نفقہ، اس کے مزید اس کے پاس 35,000 روپیہ بچت ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، مقروض بھی نہیں ہے. تو اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب ہماری عورتوں کے ہاں گھر میں سونا ہوتا ہے. اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سونا کس کی ملکیت ہے. ہمارے ہاں اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی، پھر جھگڑے ہوتے ہیں. بیوی کو جو گھر والوں کی طرف سے سونا دیا جاتا ہے، مائکے والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، یا سہیلیوں کی طرف سے، یا دلہن اپنے روپے پیسے کا سونا لاتی ہے، وہ بالکل دلہن کی ملکیت ہے. شوہر شادی کے موقع پر جو سونا بیوی کو دیتا ہے، وہ ایک طرح سے عاریتن ہوتا ہے، ایک قسم کا قرض ہوتا ہے. اب شوہر بیوی سے کہہ دے کہ یہ میں آپ کو مہر میں دیتا ہوں، یہ آپ کی ملکیت ہے، تو اس صورت میں بیوی کو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی ملکیت کا مکلف بنایا ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے یہ کس کی ملکیت میں ہے. اب بیوی کے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے لیکن نقدی نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے مانگے، جو اس کی 10 ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر شوہر کنجوس ہے، میاں بخیل ہے، وہ نہیں دیتا، تو اس کو کسی اور سے یہ رقم حاصل کرنی چاہیے، بھائی سے، ماں باپ سے. اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو اگر 2 لاکھ روپے کا اس کے پاس سونا ہے، 5,000 کی اس کے پاس انگوٹھی ہے، تو اپنی انگوٹھی کو بیچ کر یا کسی اور سونے کے جو اس کے پاس سونا ہے اس کو بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کر لے. یہ اسی پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب اس کا زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ چاہے وہ نقد ہو، سونا ہو، چاندی ہو. 2.5%، یعنی کہ 100 روپے کے 2.5 روپے.
اسی طرح 1000 روپے کے 25 روپے، 50,000 کے 1250 روپے اور لاکھ کے 2500 روپے، 2 لاکھ کے 5000 روپے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر اس کی بیوی کے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے تو 5000 روپیہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ نقد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، شوہر بھی نہیں دیتا اور کہیں سے بھی نہیں ملتا، تو پھر یہ اپنے سونے کو بیچ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ ہو گیا سونے کے بارے میں یہ مسئلہ۔ اب نقدی ہے تو نقدی کا بھی بالکل یہی حساب ہے، جس کے پاس گھر میں چاہے بینک میں 612 گرام چاندی کے وزن کے برابر نقدی ہے، گھر میں چاہے بینک میں، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ شرائط وہی ہیں جو میں نے اس سے قبل کہہ دیے ہیں، یعنی کہ ان پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے اور مقروض بھی نہ ہو۔ ایک شخص مقروض ہے، 3 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، 3 لاکھ روپیہ، لیکن اس میں سے 1 لاکھ روپیہ قرض ہے۔ اب جو اس کا قرض ہے اس کو منہا کیا جائے گا، وضع کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا، یعنی کہ 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ مائنس کریں گے، 3 میں سے 1 تو وہاں رہتے ہیں 2 لاکھ، تو اس کو 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی شخص کے پاس دکان پر مال ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کا مال ہے اور 3 لاکھ روپیہ व्यापारियों کا قرض ہے، تو اس کا جو 3 لاکھ روپیہ ہے اس کو وہ منہا کرے گا، وضع کرے گا، مائنس کرے گا، تو وہاں پر رہتا ہے 7 لاکھ روپیہ۔ تو اس 7 لاکھ روپیہ جو ہے یہ اس کی مجموعی قیمت لگا دے گا۔ ایک ہوتی ہے ریٹیل پرائس، ایک ہوتی ہے ہول سیل پرائس، تو یہاں پر اس کو یہ چھوٹ ہے، ہول سیل پرائس لگا کر 7 لاکھ روپے کی یہ پھر زکوٰۃ نکال دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں زکوٰۃ کے بارے میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وان الحمد لله رب العالمين۔